إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ آج کی اس اہم تقریب ملاقات کے صدر محترم مولانا نعیم الظفر ملی صاحب، آج کی اس تقریب کے مہمان خاص جن کے دست مبارک سے ہوپ اسکول کی ویب سائٹ کا اجرا عمل میں آ رہا ہے، محترم مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام اور بہت ہی محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر عزیز میں مختلف تعلیمی ادارے پوری آب و تاب کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان تعلیمی اداروں میں دینی ادارے بھی ہیں، عصری علوم کی درسگاہیں بھی ہیں، جدید ٹیکنالوجی سے نئی نسل کو متعارف کرانے کے لیے جو ضروریات اور جو سہولیات ہونی چاہیے، الحمدللہ وہ ادارے بھی ہمارے شہر میں فعال ہیں۔ ایک تشنگی محسوس ہوتی تھی جب کبھی ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے برادران ملت کی فیملیز میں کچھ ایسے بچوں کو دیکھا کرتے تھے جو ذہنی اعتبار سے معذور ہیں، جسمانی اعتبار سے معذور ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کے اعتبار سے معذور ہیں۔ ایسے طلبہ کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوا کرتا تھا کہ ہمارے اپنے معاشرے میں بھی، ہماری اپنی سوسائٹی میں بھی کوئی ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے جہاں ان معذور بچوں کے لیے ایسی مشمولاتی تعلیم کا اہتمام اور انتظام ہو، جہاں ہماری دین و شریعت کی باتیں بھی ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اور انتظام بھی ہو۔ لیکن دور دور تک کا ایسے کسی تعلیمی ادارے کا ہمیں وجود نہیں ملتا تھا، اور جب اس قسم کے اداروں کی تلاش کی جاتی تھی تو دیار غیر تک کا ہمیں پہنچنا پڑتا تھا، جہاں طلبہ کی تربیت اور ذہن سازی ان کے اپنے مذہب کے لحاظ سے، ان کی اپنی تہذیب اور ثقافت کے لحاظ سے کی جاتی تھی۔ نتیجاً یہ طلبہ جو کچھ سوچنے اور سمجھنے کی کم صلاحیت رکھتے تھے، وہ ایسی سرگرمیوں کے اندر مصروف ہو جاتے تھے جو ہمارے عقائد سے ٹکرا جاتی تھی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ دارالعلم ایجوکیشن فاؤنڈیشن جب تعلیم کے شعبے کے اندر سرگرم عمل ہوا تو اسے اس بات کا احساس رہا کہ جہاں ہم عام بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے انگلش میڈیم اسکول کا آغاز کریں، وہیں ایسی مخصوص صلاحیتوں کے حامل طلبہ ان کی مشمولاتی تعلیم کے لیے بھی کوئی امید افزا قدم اٹھانا چاہیے۔ الحمدللہ آج سے کئی سال قبل یہ پہلا قدم ہوپ اسکول کے نام سے اٹھایا گیا، اور گزشتہ 5-6 سالوں کے درمیان اس اسکول نے اپنے نام کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا امید افزا قدم اٹھایا ہے کہ آج ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں ایسے طلبہ موجود ہیں، ایسے لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں جنہیں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، ان طلبہ و طالبات کو اس اسکول میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایسا قابل اعتماد اسٹاف موجود ہے، ایسے ٹرینڈ معلمات موجود ہیں جو طلبہ کی نفسیات کو جانتے ہیں، جو ایسے طلبہ کی تربیت کا ہنر جانتے ہیں، جو ایسے طلبہ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو، ان کی فطری صلاحیتوں کو معلوم کر کے ان صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتے ہیں، اس کو فروغ دے سکتے ہیں۔ دراصل ایسے طلبہ کی تعلیم و تربیت بڑا امتحان بھی رکھتی ہے،
اس میں صبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور سرمایے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر ہمیں اس بنا پر آ جاتا ہے کہ جب ہم ان بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات کو دیکھتے ہیں، ان کی ضروریات کو دیکھتے ہیں، ان کے مسائل کو محسوس کرتے ہیں، تو ہمارا صبر ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ان بچوں کے لیے کچھ کیا جائے، کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ یہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔ معاشرہ جو انہیں قابل رحم نگاہوں سے دیکھتا ہے، انہیں رحم کی نگاہوں سے نہ دیکھے بلکہ انہیں اپنے ساتھ کر لے اور اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تب یہ طلبہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر اپنا وقار بھی قائم رکھ سکتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم نے کئی تعلیم یافتہ خاندانوں میں ایسے بچوں کو دیکھا ہے جن کی مائیں تربیت یافتہ تھی، جن کے باپ تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے اپنے اس بچے کی تربیت کچھ اس انداز سے کی کہ سماج نے کبھی انہیں پاگل قرار نہیں دیا، سماج نے کبھی ان کی ٹنگل لینے کی کوشش نہیں کی، انہیں حیران کرنے کی کوشش نہیں کی، انہیں اسی انداز میں قبول کر لیا اور وہ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے۔ ہوپ اسکول ایسی امید کا ایک مقام ہے جہاں ایسے طلبہ کی اس انداز میں تربیت کی جاتی ہے۔ آج تک کا جس طریقے سے ہوپ اسکول نے اپنی سرگرمیاں انجام دی ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کو پیش اس لیے کرنا چاہوں گا کہ آپ سماج کے ایک معزز فرد ہیں۔ آپ کے رابطے میں ہر شخص آتا ہے، آپ کے مشوروں کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ آپ اس اسکول کے جو آبجیکٹیوز ہیں، اس اسکول کی جو انفرادیت ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور اگر آپ کے کانٹیکٹس میں کچھ ایسے سرپرست آتے ہیں تو ان کی ذہن سازی کریں تاکہ ان کے بچے کی تربیت ہو سکے اور وہ کچھ حد تک کا سیلف ڈیپینڈنٹ ہو سکے، سماج کے اندر اپنا مقام قائم کر سکے۔ ایسے بچوں کے لیے ایک انفرادی تعلیمی منصوبہ ہوتا ہے جسے ہم انڈیویجول ایجوکیشن پلان کہتے ہیں۔ یہ انڈیویجول ایجوکیشن پلان ان طلبہ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ طلبہ کئی لحاظ سے معذور ہوتے ہیں۔ کچھ طلبہ بولنے کے لحاظ سے معذوریت ہوتی ہے، جن کی اسپیچ تھیراپی کے ذریعے سے کچھ حد تک کا اصلاح کر لی جاتی ہے کہ وہ اپنے مافی ضمیر کو ادا کر لیتے ہیں یا اپنی اغراض کو عام زبان کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کر لیتے ہیں۔ ایک کثیر سرمایہ کی ضرورت ہے، خطیر رقم کی ضرورت ہے۔ وہ بچے جو ویل سیٹلڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ان کے والدین یہ فیس ادا کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک ایسا بڑا طبقہ موجود ہے جسے ہم متوسط طبقہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد بلو پاورٹی لائن کا طبقہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس کی فیس ادا کرنے کے متحمل نہیں ہوتے، نتیجے میں ان کے بچے یہ ساری مراحت حاصل نہیں کر پاتے، اس اسکول تک آنے نہیں پاتے۔ اس اسکول کی انتظامیہ کا یہ عزم ہے کہ ہر بچہ جو اس طرح کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے وہ اسکول تک کا پہنچے، اسکول سے استفادہ کرے، کیونکہ ہمارا ویژن ہی یہی ہے کہ ہر بچے کو جو مساوی تعلیم دی جائے اور اس کی فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے۔ لیکن جب سرمایہ درمیان میں حد فاصل بنتا ہے تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شہر کے وہ مخیرین، وہ اہل ثروت افراد اس ادارے کا کچھ اس انداز میں مالی تعاون کریں کہ وہ بچے جو فیس نہیں دے سکتے وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں، کیونکہ ہمارا مشن ہی رہا ہے کہ یہاں جو بچہ اس کیمپس کے اندر آئے تو اسے تعلیم ملے اور وہ تعلیم کے ذریعے سے خود اعتمادی بھی پائے، معاشرتی ہم آہنگی بھی حاصل کر سکے اور وہ اپنی ہنرمندی کے ذریعے سے خود انحصار بھی ہو سکے۔ یہ توقعات کے ساتھ یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی نشست میں جو لوگ شامل ہیں ان کی دعائیں، ان کی معاونت اس ادارے کو کامیابی کی راہ دکھلائے گی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔